بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. آج سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کا جو ورلڈ کپ کے لیے تیاری کا ایک مرحلہ ہے, اس کا ایک آلموسٹ آپ کو لاسٹ جس کو کہتے ہیں نا فائنل ٹچز وہ اب نظر آ جائیں گے, کیونکہ آج سے سری لنکا کے خلاف 3 میچز کی T20 انٹرنیشنل سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پہلا T20 انٹرنیشنل میچ دمبولا میں کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کے پاس 3 میچ اور ہیں جو کہ آسٹریلیا کے خلاف ہم نے گھر پہ ہی کھیلنے ہیں. تو 6 میچز کے اندر آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے, فٹنس دیکھنی ہے, کمبینیشن بنانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ سلمان علی آغا کپتان کی بات کریں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. انہوں نے کہا ہم بھرپور طریقے سے اس چیلنج کے لیے بھی تیار ہیں اور آگے آنے والے چیلنجز کے لیے بھی تیار ہیں, تو اس بارے میں ضرور بات کریں گے. اس کے بعد آپ سے بات کریں گے پاکستان کی انڈر-19 ٹیم کے بارے میں, جس نے ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی ہے. ٹرائی سیریز میں شاندار کارکردگی رہی اور بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے اس ٹرائی سیریز کو اپنے نام کیا. فائنل میں انہوں نے زمبابوے کو شکست دی, لیکن یاد رہے کہ زمبابوے اور افغانستان اس ٹرائی سیریز میں حصہ لے رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اوورآل ایک پرسپیکٹیو بڑا اچھا رہا, کچھ چینجز بھی کرتے رہے, لیکن انہی کنڈیشنز میں جن میں ورلڈ کپ کھیلنا ہے اس سے پہلے اگر آپ ایک ایسی ٹرائی سیریز جیتے ہیں تو کانفیڈنس میں بہت زیادہ مدد ملے گی, اور جو کنڈیشنز ہیں اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ آپ لگا لیں گے کہ ہم نے کس طرح کی کرکٹ وہاں پر کھیلنی ہے. اس کے بعد آپ سے بات کریں گے بنگلہ دیش کا بھارت میں نہ کھیلنے کا جو فیصلہ ہے, اس کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا تو جاری ہے, لیکن کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ICC جو ہے وہ شاید اس طرف نہیں کوئی رخ کریں گے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ لیوریج دے دی جائے کہ سری لنکا میں کھیل دیا جائے. لیکن یہ ایک پروپیگنڈا سے تو چلنا شروع ہو گیا. ہمیں پتہ ہے میجورٹی جو وہاں کے سپورٹنگ آؤٹلیٹس ہیں یا مین اسٹریم بھی میڈیا کے چینلز ہوں وہ پروپیگنڈے پر ہی یقین رکھتے ہیں اور اسی کے میرے خیال سے بیسس پر وہ چلتے ہیں. تو وہاں سے ہم کل بھی ہم ایک اور پلیٹ فارم پہ بات کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں آتی, پہلے پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ حق درمی ہمیں دیکھنے کو ملی, اس کے بعد اب بنگلہ دیش کے خلاف شروع کر دی ہے, نہ جانے اس کے بعد کس ٹیم کے پیچھے پڑ جائیں گے. شاید وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے رابطہ کرے, کوئی ان سے کھیلے یا کوئی جو ہے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی ایک بڑا سخت فیصلہ لیا. میری کچھ بنگلہ دیشی جرنلسٹ سے بھی بات ہوئی کل ہمارے ہی ایک پلیٹ فارم پہ, اور وہاں سے ہمیں یہی موقف ملا کہ جو بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ ہے, جو ان کی حکومت ہے, اس نے یہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا کہ اس پہ وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے. اب اگر ICC کی جانب سے کوئی ایسا سخت رد عمل آتا ہے کہ جہاں پر وہ نیوٹرل وینیو یعنی سری لنکا میں میچز نہیں منتقل کرتے, تو بنگلہ دیش ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا بھی حق رکھتا ہے. یہ ان جرنلسٹ نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. تو اس بارے میں ضرور ہم تفصیل میں گفتگو کریں گے, تمام تر حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد آپ سے بات کریں گے پہلی نیشنل جونیئر چیس چیمپئن شپ کی, جو کہ لاہور میں شروع ہو گئی ہے. انڈر-20 کی کیٹیگری میں بچے اور بچیاں اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس another good omen for sports, especially for board games in پاکستان. تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا. اب آپ سے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں ہماری سپورٹس پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر, پریزنٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ السلام, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ہمارے ایکسپرٹ بھی ہیں جناب سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ لگ رہا ہے آج بھاگ کے آئے ہیں کہیں آپ. نہیں لگ تو رہا ہے ویسے, لگ رہا ہے کہ ویسے بہت اچھی اسپرنٹ مار کے آئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. ثنا میر, بیک ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. آج سے ہمیں وہ تمام تر تیاریوں کو پتہ چل جائے گا. آل دو ہم اسکواڈ کا اندازہ میں موئی شاہ صاحب تو لگا چکے ہیں, ویس نے تو ایک اور اسکواڈ تشکیل دیا تھا, لیکن سلمان علی آغا بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا کیس. آپ ان کنڈیشنز میں آپ کو کھیلنے کا موقع مل گیا, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اس T20 سیریز؟ دیکھیں اوبیسلی بہت سے جو سوالات ہیں, ہر ایک کے بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا, کمبینیشن کیا ہوں گے, وہ آئی گیس 85 to 90% آپ کے حل ہو جائیں گے. اوبیسلی بابر نہیں ہے, شاہین نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ کو ایک فیکٹر رہے گا کہ جب وہ واپس آئیں گے کس طریقے سے چیزیں شفل ہوں گی. بٹ کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس نمبر پہ آپ کس کو یوز کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں. سلمان علی آغا کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے. آخری میچ میں انہوں نے 50 کیا, اس سے پہلے بہت ہی ایک کلین پیچ ان کے اوپر بھی رہا ہے, تو وہ چاہیں گے ایز اے کیپٹن پرفارم کرتے ہوئے جائیں. انڈیا پاکستان میں ایک کامن فیکٹر ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ کیپٹن پرفارم نہیں کر رہا اس طرح سے جس طرح سے آپ کرنا چاہیں گے. تو آئی تھنک ان کی اپنے لیے ایز اے پلیئر, ایز اے کیپٹن تو ان کی پرفارمنسز اچھی ہیں. پاکستان فائنلز میں بھی پہنچ رہے ہیں, اوور آل کارکردگی ٹیم کی ٹھیک جا رہی ہے پچھلے 5-6 مہینوں میں. لیکن آپ چاہیں گے ایز اے پلیئر کنٹریبیوٹ کرنا, لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا, تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا فخر زمان اپنی فارم کو
रख पाएंगे, साइम अयूब की फॉर्म वापस फुली तौर पे आना बड़ी ज़रूरी है। तो सारे ये जो आपके जो फाइन ट्यूनिंग रहती है बिफोर द वर्ल्ड कप, आई थिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। अच्छा, बैटिंग में भी आपने कहा कि ऑब्वियसली कप्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है विद द बैट। आई थिंक ये भी देखना है कि वो विद द बॉल अपने आप को कितना यूटिलाइज करते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ ही इज़ गोइंग टू कम वन नंबर डाउन देन हिज नॉर्मल पोजीशन, तो वो भी एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा सीरीज में। आई थिंक वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो शादाब को ही नंबर 6 पे जो अभी तक समझ आती है कि शायद वही 6 पे खेलें और ये 5 पे खेलें। तो देखना होगा अब किस तरीके से। अभी तो 7 पे चला जाएगा आपका कीपर, तो अभी 4 पे होगा, बाबर नहीं है कि, तो आई थिंक अभी तो आपको इतना मसला नहीं होगा। जब बाबर वापस आएंगे, बाबर आजम की वापसी होगी, तब देखा जाएगा कि किस तरीके से इनको करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ काफ़ी हद तक आपको नज़र आ जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। तो थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है, इवन दो आप परफॉर्म करें ना करें, जो भी जिस तरफ भी सिचुएशन जाए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर हमें अभी भी अनसर्टेनिटी है नंबर्स की और कीपर की और बाकी चीज़ों की, तो थोड़ी सी कंसर्निंग साइन जरूर है। व्हाट द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, आपको क्या लगता है, आपका अगर एनालिसिस हो तो वेयर डज सलमान अली आगा बेस्ट फिट जिस तरह के वो प्लेयर है? देखिए, उनकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं वो तो वन डाउन पर ही सबसे बेहतरीन नज़र आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पे नए बॉल की बिल्कुल एक फ़र्क जो है स्किल लेवल आपको चाहिए होता है। तो 4 और या 5 पोजीशन ही उनके लिए नज़र आती है कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स जब भी किए हैं, चाहे वो वनडे क्रिकेट में आप देख लें, टेस्ट में भी देख लें, तो मिडल ऑर्डर भी उनका नज़र आता है 4, 5, 6 वाला नंबर। टॉप ऑर्डर वाली मुझे लगता है कि वो ऑप्शन आपके पास इतनी नहीं है, तो उसी वजह से आपको एक प्रॉब्लम आ रही है। हसन नवाज को भी आपने ट्राई किया, अब अब्दुल समद को हम ट्राई करेंगे नहीं करेंगे सीरीज़ में, वो देखने वाली बात है। तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं, पर नंबर ऑफ मैचेस इतने नहीं है कि आप सब ऑप्शंस को फुली तौर पे चांस भी दे सकें। तो आपको गट फीलिंग से भी जाना पड़ेगा, और जो पहले परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं उन्हीं को सामने रखते हुए आपको टीम उतारनी होगी ग्राउंड। जी बिल्कुल। मोई शाह साहब, हम ये भी याद रखना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी तैयारी नहीं है, श्रीलंका भी तैयारी करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे एंड पर कॉम्पिटिशन तो आपको ज़बरदस्ती मिलेगा, कोई वहाँ पे हमें नहीं नज़र आएगा कि वो लेट डाउन करेंगे। लेकिन फाइनल मरहला है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और ख़ास तौर पर जो सना ने भी बात की, आपने ये बात माजी में भी की है कि सलमान अली आगा का बतौर कप्तान परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये आपने क्वेश्चन जो मैम से किया, आप अगर अवैध से करते ना कि सलमान अली आगा की जगह कौन सी है, तो ये ज़रूर कहते हैं कि 12th में मरहला बेस्ट टीम से बाहर टीम से बाहर। लेकिन देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ी लकी है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो 3 मैचेस जाके श्रीलंका में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा, मतलब ये बड़ा अच्छा स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको किस तरह कैपिटलाइज करते हैं वो देखने वाली बात है। क्या हमारे जो वीकनेसेस हैं, फ्लॉज हैं जो नज़र आ रहे हैं, बैटिंग जो टॉप ऑर्डर बैटिंग आपकी लाइनअप है और डाउन द ऑर्डर है, ये कुछ सेटल्ड नहीं है। हमें नहीं समझ आ रही कि उस्मान किधर खेलेंगे, हमें नहीं समझ आ रही कि सलमान अली आगा किधर खेलेंगे, हमें नहीं समझ आ रही कि फ़खर जमान का कौन सा नंबर होगा, वो अनसेटल्ड है ये सारा। और ये मेरा ख्याल है सीरीज़, आप फिर आगे जिस तरह आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक आप सेट पैटर्न अपनी बैटिंग लाइन आपको दे दें, क्योंकि हर एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि मेरे से क्या डिमांड करती है टीम। मैं अगर 1 डाउन खेलता हूँ, 2 डाउन खेलता हूँ, 3 डाउन खेलता हूँ, 5वें 6ठे 7वें नंबर पे आता हूँ, तो वहाँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रोल क्या होगा, क्या मुझे 3-4 ओवर मिल जाएंगे खेलने के लिए? अब जाहिर है जब आप 6ठे या 7वें नंबर पे खेलते हैं तो आपके जहन में यही होगा कि 3-4 ओवर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, T20 क्रिकेट है, 20 ओवर होते हैं। आप अगर आपके टॉप ऑर्डर 4-5 बैट्समैन 10-12 ओवर खेल जाते हैं तो पीछे तो फिर आपको पता है कि हिटर की गुंजाइश है, फिर और गुंजाइश कोई भी नहीं होती। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस करने वाली हैं, ये देखने वाली हैं। फिर आपका बॉलिंग कम्बिनेशन, जब मैं बात करता हूँ पेस बॉलिंग कम्बिनेशन, वो कोई इतना सेटल मुझे नज़र नहीं आ रहा। शहीन शाह अफरीदी गो के आज उनकी एक वीडियो चली है कि रिहैब में गए हैं और कर रहे हैं और होपफुली वो फिट हो जाएंगे। वो अगर आते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो ही हेड करेंगे, वो ही लीड करेंगे। फिर RS रऊफ हैं या नसीम शाह बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन नसीम शाह बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनको आप जो है वो ये सीरीज मेरा ख्याल है नसीम शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि वो बॉर्डर लाइन केस है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप 15। ही इज़ अ बॉर्डर लाइन केस। ये ज़रूर रखिएगा जहन में कि यूएई लीग से पहले शायद सिलेक्टर्स के जहन में नहीं था कि नसीम शाह
ٹیم میں ہوں گے, 15 کی ٹیم میں ہوں گے, لیکن ان کی اتنی اچھی پرفارمنس اور اتنی اچھی بالنگ کے بعد ان کو یہ سوچنا پڑ گیا کہ نسیم شاہ کیونکہ تجربہ کار ہیں, ایکسپیرینس ہیں اور اچھی بالنگ کر رہے ہیں, تو ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اب وہی بات ہے کہ اب دیکھیں گے کہ کس طرح یہ یوٹیلائز. اور دوسرا آپ نے بات کی سری لنکا کی, دیکھیں سری لنکا کی بھی ان کا ضرور ایک مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہم ورلڈ کپ اگر میچز کرا رہے ہیں اور کافی سارے میچز کرا رہے ہیں تو پھر ہمیں پرفارم بھی کرنا ہے. ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہونے چاہیے جو پرفارم, اور ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ ہے نا احمد, وہ بڑا ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے اپنی ٹیم کے لیے. بیٹنگ تو خیر ٹھیک ہے ان کی, اچھی فائٹنگ اسپرٹ ہے بیٹنگ لائن اپ, اگر اوپر سے بھی دیکھیں آپ اور نیچے تک دیکھیں, مینڈس ہو گئے, دونوں مینڈس ہو گئے, پھر آپ کا شناکا ہو گئے, سب اچھے ان کے بیٹسمین ہیں. لیکن جب وین اٹ کمز ٹو اسپن بالنگ, ان کے پاس ویرائٹی ہے, ان کے پاس وہ کوالٹی ہے جو ان کی اسپن جو ٹریک ہیں ان پہ ان کو کچھ سود مند ثابت ہوں یا اپوننٹس کو مشکل میں ڈال لیں. اچھا, ماڈرن ڈے کرکٹ کا تھوڑا سا اگر موازنہ کریں تو وہ بھی ذرا آل راؤنڈرز ان کے پاس بہتر قسم کے ہیں, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. آلدو شاید وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو ماضی میں آپ کو نظر آتی تھی, لیکن اویس آئی تھنک اٹس اے گڈ اپرچونٹی. سری لنکا کے لیے بھی وہی ایکول اپرچونٹی ہے, لیکن اب یہ آپ نے ضرور فیصلہ کرنا ہے. آئی تھنک ہم ساری ٹیم کا اندازہ تو لگاتے ہیں, مجھے آپ کی پلینگ 11 تو یاد ہے, لیکن یہ نہیں یاد آپ نے بالرز کون سے کھلائے تھے. لیکن پاکستان کا آئی تھنک ایک جو پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن رہا ہے, خاص طور پر ICC ٹورنامنٹس میں, ہماری بولنگ رہی ہے. تو اس بار بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کا پراپر فاسٹ بولنگ کا کمبینیشن بناؤ. بھائی اصل میں اگر جائیں مذاق اپنی جگہ, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی تک ہمیں رائٹ پلینگ 11 کمبینیشن سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ آپ وکٹ کیپر آپ ابھی ایک دم آپ اس کو لے کے خواجہ نافع کو آئے, وہ بھی کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ آپ کا ڈسٹرب کرتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ پلیئرز کی اوبیسلی شاداب خان بھی بیچ میں آ رہے ہیں, پھر فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ فہیم بھی پرفارم کر رہے تھے, فہیم نے بیک ٹو بیک ابھی BPL میں بھی پرفارم کیا کہ وہ پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے. لیکن اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 میچ سیریز, اور اچھی بات ہے کہ بارش ختم ہوگی, ورنہ کل تک پریڈکشن تھی کہ شاید آج بارش ہوگی, آج میچ نہیں ہو پائے گا. تو ایک اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ میچ سے پہلے آپ کو سمجھ میں آ جائے کون سا پلیئر کس پوزیشن کے اوپر کھیل سکتا ہے. سری لنکا کا تھوڑا سا ایک ایشو ضرور ہے, آپ کو یاد ہو ایشیا کپ کے اندر بھی ان کا جو اسپن بالنگ آپشن ہے, ہسرنگا کی بات کریں, تکسانہ کی بات کریں, وہ اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں. چاہے بیٹنگ آرڈر میں آپ دیکھ لیں تو ان کے اوپر کے لڑکے پرفارم کر رہے تھے ورلڈ کپ میں بھی, اپنا جب ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں, سانکا کی بات کریں, لیکن مڈل آرڈر کے اندر ان کو اسٹرگل فیس میں آپ نے دیکھا ہے. شناکا کہیں نہ کہیں پیچز کے اندر پرفارم کر رہے تھے, اس سے پہلے آپ کو تھا کپتان دوسرے تھے, شناکا کو کپتانی دی گئی ہے. سٹل میں فیل کرتا ہوں, بہت سے لوگ شاید مجھ سے ایگری نہ کریں, سما وکراما کی کہیں نہ کہیں وہ جو مڈل آرڈر کے اندر آپ کو کمی اس لیے محسوس ہوتی ہے. آئی نو ہی از ناٹ اے T20 پلیئر, لیکن آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اننگز میں, وہ اسٹیبلائز کرنے کے لیے مڈل آرڈر میں ابھی بھی سری لنکا کو مسئلہ آ رہا ہے. پیس پیٹری کی بات کریں, ان کے پیچز کے اندر پھر پیس نے پرفارم کیا تھا, 1-2 میچز کے اندر اچھا پرفارم کیا, لیکن وہ جب آپ ناک آؤٹ میچ کی بات کرتے ہیں وہاں وہ نظر آیا کہ تھوڑا سا ڈسمنٹل ہوئے. کل جسوریا کو میں دیکھ رہا تھا, وہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہماری ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہے, لڑکے اس وقت اچھی فارم کے اندر نظر آپ کو آ رہے ہیں, تو اٹس اے گڈ سائن. اچھا, اگر میں شاید غلط نہ ہوں تو انہوں نے اناؤنس بھی شاید کر دیا کہ یہ ورلڈ کپ ان کا آخری ہوگا سری لنکا ٹیم کے ساتھ, اس کے بعد شاید وہ کنٹینیو نہ کریں. میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کتنی اس میں اتھینٹسٹی ہے. لیکن ایک اچھی چیز کل کیا لگی تھی, جیسوریا کی بات کریں, ملنگا کی بات کریں, خاص کر کے ملنگا جس طریقے سے پیس پیٹری کے ساتھ کام کر رہے تھے, جو ایک وہ آپ کو پتا ہے جو ایک ایکسپیرینس وہ کیری کرتے ہیں. سیریز امپورٹنٹ اس لیے بھی, ایٹ لیسٹ فار اس, میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو رائٹ کمبینیشن رائٹ پیچ کے اوپر کس پوزیشن پہ آپ نے لڑکے کو کھلانا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. چاہے وہ سلمان علی آغا کیوں نہ ہو کہ ان کو آپ فلوٹ کر سکتے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, T20 ہو چاہے ون ڈے ہو, آپ کے اوپنرز امپورٹنٹ ہے, ون ڈاؤن پوزیشن امپورٹنٹ ہے, لیکن جو چوتھا پانچواں پوزیشن ہے وہ پوزیشن آپ کو میچز جتوا کے دیتی ہے یا آپ کو بنا کے دیتی ہے میچز, وہ امپورٹنٹ پوزیشن ہے. وہاں پر فلکچویٹ کس کو آپ کریں گے, کہ عثمان خان بھی ہیں, میں عثمان خان کو شاید آپ بھی ایگری کریں, آپ 7ویں نمبر پہ کبھی نہ کھلانا چاہو, آپ اس کو مڈل آرڈر کے اندر ہی کہیں نہ کہیں یوز کرو گے, 5ویں پہ کر لو گے, 6 پہ شاید آپ شاداب کو لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسئلہ مجھے صرف سلمان کی سمجھ نہیں آ رہی, بیٹنگ کہاں پر کریں گے. اگر آپ عثمان خان کو اٹھا کے 5ویں پہ لے کے آتے ہیں, پھر آ جاتا ہے کہ 7ویں کا بیٹسمین وہ ہے نہیں ہے, پھر چاہے سلمان کو آپ 6 پہ لے کے آتے ہیں, شاداب کو آپ 7ویں پہ لے جاتے ہیں, تو کنفیوژن سٹل ابھی بھی کیری آن کرتی ہے. تو دیکھنے والی بات ہے آج اسکواڈ آپ کا کیا ہوتا ہے. لیکن پیس پیٹری ایک اچھی بات, نسیم شاہ پرفارم کر رہے ہیں, شاہین جس فیس سے اسٹرگل کر رہے تھے بگ بیش کے اندر, فٹنس کا ان کو ایک ایشو رہا, بریک ڈاؤن بھی ہوئے, لیکن اگر آپ میچ فٹنس کی بات کریں وہ کلیئر نظر آیا کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. بالکل اچھی بات ہے میں سری لنکا میں کھیلا, ہمارا المیہ یہ میں کبھی دونوں فٹ نہیں ملے, ایک ہی دونوں سے ایک ہی فٹ ملا. میں پتہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے سلمان مرزا کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے شاہین کی ایبسنس کے اندر, اس نے آپ کو پرفارم کر کے دیا ہے. عباس افریدی انفارچونیٹ ہے نہیں ہے, لیکن سلمان مرزا کی بات کریں وہ پرفارم کر کے اس نے دیا ہے. زیادہ ڈیبیٹ سپن پہ لگی ہوئی ہے کہ میں ہوں یا شاید آپ اس پہ ایگری کرتے ہو کہ
اگر ابرار اور عثمان طارق ساتھ کھیلتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالنگ پیٹرن اپنی جگہ چینج تو obviously ہر میچ کے اندر کنڈیشن میں ہوتا ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ میچ ہے وہ آپ کا انڈیا کے خلاف ہے. انالیسس وائز اینالسٹ باہر 3 بیٹھے ہوتے ہیں ہر ٹیم کے ساتھ, لیگ کرکٹ کے اندر 2 بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جو آنکھ کا انالیسس ہے وہ ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو جب آپ بایو میکینکس کی بات کرتے ہو. تو جب آنکھ کی بات کرتے ہو ابھی تک اس نے زیادہ تر پلیئرز کو دیکھا نہیں ہے, وہ ایک ٹرمپ کارڈ آپ کے لیے ہوگا انڈیا والے میچ میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو اس سرکل کے اندر کھلا کے رکھنا کہ میچ پریکٹس کے اندر رہے, وہ امپورٹنٹ ضرور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اویس کی باتوں سے تو اب تک سلمان کی جگہ 11 میں تو نہیں بن رہی کہ وہ بیٹنگ کہاں کریں گے. معیز شاہ صاحب بھی اس لیے مسکرا رہے تھے, لیکن آئی تھنک یہ ایک ایلیمنٹ پاکستان کے لیے شاید بہت ضروری ہونے والا ہے. ثنا میر, فاسٹ بولنگ ہیز بن اے بگ لیٹ ڈاؤن ان ICC ٹورنامنٹس. ہم پچھلے 3-4 سال کو دیکھ سکتے ہیں اور مسائل رہے ہیں, فٹنس کو لے کر زیادہ رہے ہیں. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارا المیہ یہ ہے, ہمیں دونوں نسیم اور شاہین کمپلیٹلی فٹ نہیں ملتے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے شاہین بھی ریکور کر جاتے ہیں. نسیم تو مجھے لگتا ہے رائٹ ناؤ از ان دا فارم آف ہز لائف, وہ بڑا اچھا انہوں نے کم بیک کر لیا آل دو اٹ واز اے فرینچائز ٹورنامنٹ. لیکن مے بی یہ دونوں اگر فٹ ہو جاتے ہیں تو دیٹ از دا مسنگ ایلیمنٹ جو شاید ہمیں چاہیے. بالکل, آپ کو جو پورا بولنگ یونٹ ہے اس میں ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے, اسکل لیول چاہیے ہوتا ہے, پیس چاہیے ہوتی ہے, اور اوور آل جو ایکسپیرینس ہوتا ہے بڑے ٹورنامنٹ کا ایکسپیرینس وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو شاہین اور نسیم اگر دونوں ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں along with حارث رؤف, تو آپ کو ایک سارے باکسز ٹک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف پرابلم جو آپ کو ایک میجر پرابلم آ رہی ہے نئی بال پہ تو آتی ہے, جب آپ کو کوئی اٹیک کرنے جاتا ہے, وہ تو ہم نے دیکھا ہے پاور پلے میں اوبیسلی 2 فیلڈر ہوتے ہیں, اس میں ایٹ ٹائمز لگ بھی جاتے ہیں بولرز کو, پر مڈل اوورز اور ڈیتھ اوورز میں آپ کے یارکر سلوور بولز وہاں پر ایشو کافی زیادہ ہے. سری لنکا میں سارے میچز ہونے کا فائدہ آپ کو یہ ضرور ہے کہ ایز کمپیئر ٹو انڈین پچز, سری لنکن پچز آر اسٹل مور بولر فرینڈلی. کچھ آپ کے وینیوز ایسے ہیں جہاں پر بیٹنگ فرینڈلی پچز ہوتی ہیں بٹ سلوور بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح کی وکٹ نہیں ہوتی بالکل ہی فلیٹ جس طرح انڈیا میں آپ کو ملے گی. 250-230 ٹائپ پچ بھی آپ کو انڈیا میں مل جاتی ہے. پر ICC ٹورنامنٹس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اب ICC کے جتنے نئے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اس میں کوشش یہی رہتی ہے کہ بیٹ اور بال کا جو ایک بیلنس ہے وہ برقرار رہے, بالکل ہی فلیٹ ٹریک نہ ہو جائے, تاکہ وہ, تو اس کا فائدہ آپ کے یہ بولرز اٹھا سکتے ہیں, نسیم اور شاہین اور حارث رؤف. بٹ وہی بات ہے کہ لیگ کرکٹ کا پریشر, لیگ کرکٹ کی پرفارمنس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جب آپ پاکستان کلرز میں آتے ہیں, آپ ورلڈ کپ کھیلتے ہیں, سیریز کھیلتے ہیں. تو اگین یہ سیریز امپورٹنٹ ہوگی نسیم شاہ کے لیے بھی, کیونکہ ان کی جو لیٹلی جب ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی پرفارمنسز دیکھی ہیں تو وہ اس معیار کی نہیں ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نسیم کا جو پوٹینشیل ہے. جیسے پچھلے ورلڈ کپ میں جب شاہین انجرڈ ہوئے تھے, جس طرح کی بولنگ نسیم شاہ نے کرائی تھی, وہ نسیم شاہ ہم واپس چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کس طریقے سے وہ اپنی انجری کو کیری کرتے ہوئے, جو کانفیڈنس ان کو ملا ہے لیگ کرکٹ میں سے, وہ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں. اچھا, سلیکٹرز کے لیے بڑا ٹرکی ہو جائے گا. ایٹ ون ہینڈ اوبیسلی ہم وہ ویریشن اور اسکل لیول کی بات کرتے ہیں. آئی تھنک پچھلے کچھ عرصے میں سلمان مرزا ہیز پروون ہیز گاٹ اے ویری گڈ سلو بال. فہیم اشرف سب سے اچھی ویریشن کے ساتھ فاسٹ بولنگ کر رہے ہیں. تو سلیکٹرز کے پاس تھوڑا سا ذرا آئی تھنک کنفیوزنگ ضرور ہوگا کہ اب کیا کریں, کس طرح سلیکشن کی جائے. جی بالکل, آپ کو بہت میجر کالز کرنی پڑتی ہیں رائٹ بفور دا ورلڈ کپ. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ خالی ورلڈ کپ کی جو تیاری ہے, پریپریشن ہے, وہ صرف پلیئرس کا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ آپ کے سارا جو بورڈ ہوتا ہے, آپ کا تھنک ٹینک ہوتا ہے, جو آفیشلز ہوتے ہیں, یہ ان سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے رائٹ بفور دا ورلڈ کپ کہ ہم وہ کالز لے سکتے ہیں جو ہمیں لینی چاہیے. آسٹریلیا کا اسکواڈ اگر آپ دیکھیں تو بین ڈاشز جیسے پلیئر بولر کو انہوں نے بٹھا دیا, کوئی لیفٹ آرم سیمر نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ اپنے حساب سے ایک ٹیم بنا کے آ رہے ہیں, جو ان کی پلاننگ ہے, جو ان کی 11 بنتی نظر آتی ہے ان کو وینیوز کے حساب سے. تو آپ کو ٹف کالز لینی پڑتی ہیں. تو کیا وہ ٹف کالز پاکستان لے پائے گا, نہیں لے پائے گا, یا آپ اس طریقے سے جائیں گے کہ بڑے نام ہیں, ایکسپیرینس پلیئرز ہیں, ہم نے انہی کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ اوور آل ٹیم کمبینیشن میں کون سا پلیئر زیادہ کارآمد ان پچز پہ ان اپوزیشن کے اگینسٹ ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ فائنل پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے ٹیم اناؤنس نہیں کی, ہم تو لیٹ ہیں باقی سب سے. بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے خیر اپنی تو اناؤنس کر دی, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اب بھی یہ جو ہے وہ برقرار رکھے گا. معیز شاہ صاحب, ایک اور بھی اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ آپ اوبیسلی ٹیم مینجمنٹ ساتھ ہے, مائک ہیسن جس طرح کی پچز وہاں پر دیکھتے ہیں, آسٹریلیا کے خلاف آپ کے پاس ہوم سیریز ہے, آپ ریپلیکیٹ کروا لیں وینیو میں, ویسی کنڈیشنز آپ بنا سکتے ہیں, مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی آپ اس طرح کی پچ تیار کریں, جس طرح آپ دیکھیں گے آج کے میچ میں یا پرسوں کے میچ میں قریب پہنچے, سملر کر لیں, قریب کچھ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا میں آج دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو پہلا میچ ہے وہ ڈے میچ ہے, صبح شروع ہوگا, بالکل صبح 10:30 بجے میچ ہے, اور 3 میچز ہیں ایک دن.
تو اس طرح ڈے میچز میں پچ کی آپ کو پتا ہے بیہیویئر تھوڑی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور یہ ارلی مارننگ ہے تو ویسے ارلی مارننگ ہے اس میں ڈفرینٹ ہوگا, اور پھر شام کو پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے, درمیان مڈ ڈے میں جو میچز ہیں ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں جو شاید انالائز کر رہے ہوں گے انالسٹ جو ہوں گے کہ کس طرح جانا ہے اور کس طرح نہیں جانا. لیکن یہ سیریز جو ہے ضرور اس میں یہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ جو سری لنکن وکٹس ہیں ان پہ کتنا سکور ٹوٹل جو ہے وہ سوٹیبل ہے, اور یہ وننگ سکور کتنا ہے, کمپیٹیٹو سکور کتنا ہے, اور انڈر پار سکور کتنا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. کمپیٹیٹو سکور میں وہی فیل کرتا ہوں کہ اراؤنڈ 160 170 از کمپیٹیٹو سکور, لیس دین 150 از انڈر پار سکور, اور اینی تھنگ ابو 170 وہ بہت اچھا سکور ہے جو میں سمجھتا ہوں ان پچز پہ جو پریویسلی ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں اور جو جس طرح ہمیں پتہ جو لگتا ہے سٹیٹس ہمیں بتاتے ہیں. اسٹیٹس بتاتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آج پاکستان کھیلے گا تو یا جو ٹیم بھی کھیلے گی پہلے وہ کتنا سکور کرتی ہے اور اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتی ہے. یہ سارا سینیریو میرا خیال ہے یہ سیریز کافی حد تک, جس طرح ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کس طرح کی سیریز ہونی چاہیے اور ایٹ لاسٹ وہ ہو گئی, تو اس میں پاکستان اب اس کو کتنا کیش کرتا ہے. اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کی جو کوچنگ سٹاف ہے وہ سیریز کو کتنا کیش کرتے ہیں. ایک تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک تو اپنی آپ سارے جو 15 ممبر لائن اپ ہے یا ایٹ لیسٹ جو 11-12 آپ کے پلیئر ہیں ان کو اپنا رول پلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سیریز میں یا ورلڈ کپ میں ہمارے پاس کیا رول ہے. پنچ ہٹر کا ہے, میں نے 4 اوور کھیلنے ہیں تو کتنے چھکے مارنے ہیں, یا 15 بالوں پہ میں نے 30 کرنا ہے, 35 کرنا ہے, 12 بالوں پہ میں نے 25-30 کرنا ہے, نہیں کرنا, یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. پھر آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے اس سے آپ پاور پلے میں کیا چیز آپ ریکوائرڈ ہے, وہ کتنا کچھ سکور کرے تو وہ اچھا سکور ہے اس خاص کر سری لنکن ٹریکس پہ. کیونکہ پاکستان نے اگر سیمی فائنل میں پہنچنا ہے, سیکنڈ راؤنڈ میں پہنچنا ہے, فائنل بھی کھیلنا ہے, سب سری لنکا ہی ہونا ہے. اور موئز شاہ صاحب, کلیئرنگ دا باؤنڈری ہیز بیکم اے ویری ویری امپورٹنٹ اسکل. جی اگر میں آسٹریلیا کا جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے ان کو میں اگر اینالائز کروں نا تو وہاں پر مجھے صرف 6 سٹنگ ابیلٹی نظر آتی ہے. یہ آپ نے اسٹرائک ریٹس کے ساتھ گئے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے جو ٹیم خاص کر اناؤنس کی ہے اور اس میں زیادہ کوالٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی پلیئر, خاص کر ٹاپ کے 8 پلیئر ان کے, وہ کسی وقت بھی چھکا مار سکتے ہیں اور کسی وقت بھی باؤنڈری کلیئر کر سکتے ہیں. اور مطلب ہے کہ آپ اگر ایک اچھا اوور, اف یو آر پلینگ ان 15 اور 16 اوور میں آپ ایک اچھا اوور آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا جو ٹوٹل ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, مومنٹم چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. سچی بات ہے, ہمیں عبدالسلام کا بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا ٹیمپرامنٹ ہے, کس ٹیمپرامنٹ سے کھیلے گا. انلکیلی وہ بیچ میں انفٹ ہو گئے, نہیں تو شاید کچھ کافی کلیئر ہو جاتا. شاید آپ کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں سمت نظر آ جاتے ہیں, ابھی تو اناؤنس نہیں ہوا لیکن عبدالسمد, ہاں جی, وہ زیادہ مطلب ہے کہ پاورفل ہٹر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمت کا خاص کر جو تھوڑا بہت پاکستان ایمرجنگ سے کھیلے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ سے کھیلے ہوئے, ہانگ کانگ سکسز میں آپ نے دیکھا سمت نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا ان کو آپ کی 15 ممبر کا اسکواڈ میں کا حصہ ہوں گے, کیونکہ یہاں آپ 4 فاسٹ بالر سے زیادہ آپ نہیں افورڈ کر سکتے. ایک آپ کے پاس ظاہر ہے فہیم اشرف ہوں گے, وہ آپ کے جو آل راؤنڈر ہیں. اس کے علاوہ آپ کے 4 فاسٹ بالر ہیں, ان سے زیادہ نہیں کر سکتے. کیا اس 4 فاسٹ بالر کو رکھتے ہوئے آپ ایکسٹرا ایک بیٹسمین ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے, ایک پنچ ہٹر ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے, کمبینیشن کس طرح چلے گا. کیونکہ میری جو ٹیم میں نے دیکھی ہے, اگر آپ نسیم شاہ کو بھی ڈالتے ہیں, شہین شاہ بھی کھیلتے ہیں, حارث رؤوف بھی کھیلتے ہیں, تو پھر سلمان مرزا بھی کھیلتے ہیں, فہیم اشرف بھی کھیلتے ہیں, تو پھر شاید 15 کی ایڈجسٹمنٹ سمد کی ذرا مشکل ہو جانی ہے. تو وہ کس کو مطلب ہے کس کو ڈراپ کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا فارمیشن بنتی ہے, وہ سارا دیکھنے والی بات ہے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ ہے, سمت کا فیکٹر جو ہے بہت انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ آئی تھنک وہ انجرڈ نہ ہوتے تو شاید ان کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہوتی اگر ان کو اتنے ہی مواقع فراہم کیے جاتے جو باقی پلیئرس کو ملے. مواقع تو دیے گئے بٹ آبویسلی انجرڈ ہو گئے, بڑا انفارچونیٹ رہا ان کے لیے بھی. لیکن آئی تھنک سنا اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیج کہ آپ کے کی پلیئرس کون سے ہو سکتے ہیں ان اینی آئی سی سی ٹورنامنٹ فار اینی ٹیم ایٹ آل, آپ جن کو ٹرمپ کارڈ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں یا کی پلیئرز آپ کے. مجھے ابھی بھی لگتا ہے ہم نے بہت بات کی ہے ان کے بارے میں کہ محمد نواز شاید پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اہم پلیئر ہوں گے اس ورلڈ کپ کے اندر. اس کو بہت زیادہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کا بیٹنگ آرڈر آپ کیا رکھتے ہیں. اگر آپ ان کو 7ویں 8ویں پہ ہی لے کے جاتے ہیں تو ان کا امپیکٹ تھوڑا کم ہو سکتا ہے. جس طرح کی ان کی فارم ہے
اب شاداب کی بھی فارم اچھی لگ رہی ہے, پر جس طرح کی ان کی فارم ہے آپ ان کو 6 پہ بھی بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں. تو ان کا امپیکٹ بال سے تو ہوگا ہی, 4 اوور وہ نظر ایسے ہی آتا ہے کہ وہ اپنے 4 اوور پورے کرائیں گے ہر میچ کے اندر. پر بیٹنگ کا بھی ایک, جس طرح ہم ان کو دیکھا ایک ورلڈ کپ میں فلوٹ بھی کیا, نمبر 4-5 پہ بھی بھیج دیا جب آپ کو لگا کہ دوسری طرف سے لیفٹ آرم اسپنرز اور لیگ اسپنرز آپریٹ کریں تو ہم اپنے لیفٹی کو پہلے بھیج دیں. تو آئی تھنک اس طرح کی چیزیں ہم نے کی پہلے بھی, اور جو آپ کے فائدے میں بھی گئیں. تو نواز کا بہت امپورٹنٹ ہوگا. صرف جو چیز مجھے کنسرننگ لگتی ہے اوور آل, جو اسکل لیول ہے ان پلیئرس کا, جو کوالٹی ہے پلیئرس کی, اس پہ اوبویسلی آپ نے آلموسٹ بیسٹ پلیئرس کو اکٹھا کر لیا ہے, آپ کے آلموسٹ وہ اسکواڈ سامنے نظر آ گیا ہے جو اس وقت اویلیبل ہے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک طرف وہ ٹیمز ہیں, وہ اناؤنسمنٹس آئی ہیں جہاں پہ پلیئرس کو اپنا رول بہت کلیئرٹی سے پتہ ہے, وہ بڑے عرصے سے اسی طرح کی پرفارمنسز دیتے آ رہے ہیں, سب کچھ ایک سرٹنٹی ان کی ٹیمز کے اندر ہے. دوسری طرف ہماری ٹیم کے اندر بہت سے پلیئر ایسے ہیں جو کہ یہ سوال کا جواب خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ویدر آئی بلونگ ہیئر اور ناٹ. جیسے فار ایگزامپل آپ عثمان خان کی بات کر لیں, ہم نے اتنا لیٹ کیا ان کو ٹیم میں واپس لانے میں کہ 1-2 پرفارمنس سے آپ 100% پلیئر کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا کہ آئی بلونگ ہیئر اور میں جو ہوں پورے ورلڈ کپ کو ٹیک اوور کر سکتا ہوں ایز اے وکٹ کیپر. میں تو ایک سٹیپ فردر جاؤں گا, مجھے یہ لگے گا کہ شاید ابرار کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوگی اگر شاداب کی واپسی کی وجہ سے آپ ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں, جو کہ آپ کے بیسٹ اسپنر رہے ہیں. 11 میں تو آپ کو ایک اسپیشلسٹ اسپنر تو چاہیے ہوگا ود دا کوالٹی آف ابرار اینڈ عثمان طارق سیٹنگ آؤٹ. ابھی سفیان کو تو ہم اسکواڈ میں ہی نہیں لے رہے, تو آپ کے پاس اس طرح کے کوالٹی اسپنرز ہیں کہ آپ کو اس ٹیلنٹ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں سے ایٹ لیسٹ ایک تو کھیلنا ہی کھیلنا چاہیے, اور ایٹ ٹائمس جہاں پہ ضرورت پڑے آپ 2 کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. بٹ وہ اب وہی بات ہے کہ ہم نے بہت کچھ آخر کے لیے چھوڑ دیا. تو دیٹ از مائی اونلی کنسرن اراؤنڈ دا اسکواڈ کہ آپ کو کیا آپ کے پاس اتنا زیادہ کانفیڈنس موجود ہے ود ان دا رینکس کہ اگر ایک آدھ جھٹکا لگا تو کیا وہ اسی طریقے سے واپس آ سکیں گے کہ نہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک تیاری کا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے پلیئرز لائیں گے. جیسے ٹم ڈیوڈ ہے, آپ نے چھکوں کی بات کی, آسٹریلیا کی بات کی, وہ اتنی مسل میموری ان کی بن چکی ہے, اس طرح کی پرفارمنس اوور دی ایئرز وہ دیتے آئے ہیں کہ وہ جب مومنٹم شفٹ کریں گے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا. جب کوئی ایسا پلیئر جو ڈبلز اور سنگلز اور مے بھی ایک آڈ باؤنڈری اور 6 مومنٹم شفٹ کر سکتا ہے, تو ایسے پلیئر کے اوپر آپ رسک پھر اور زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے ان کی رول کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کا اوبویسلی ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں اپنی تیاری میں, بٹ کوالٹی آف پلیئرز آلموسٹ ہم جو بیسٹ اویلیبل ہیں آلموسٹ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں. ویسے یہ پاور ہٹنگ والا سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا, کیونکہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ویسی کنڈیوسو پچز نہیں ملتی, خاص طور پر سری لنکا میں تھوڑا سا سلو فیکٹر بھی آ جائے گا. لیکن مختلف ٹیمز کو آپ دیکھیں, آسٹریلیا کی ٹیم کو میں اس لیے بیلنس کہتا ہوں کہ آل دو ان کو پچز جو ہیں وہ ڈفرنٹ کنڈیشنز ان کو بھی ملیں گی, لیکن انہوں نے ایسے پلیئرز رکھے ہیں جو کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو فینس کلیئر کر کے دے سکتے ہیں. تو اس سبجیکٹ پہ بتائیے گا. اینڈ بطور ایک پاکستانی کرکٹنگ نیشن اگر ہم بات کر لیں تو شاید ہمارا یہ فوکس اتنا رہا بھی نہیں ہے, ہم ابھی بھی شاید اس لیول پر پاور ہٹنگ کو نہیں پروموٹ کر پا رہے. دیکھیں اگر آسٹریلیا نے اپنا اسکواڈ اناؤنس کیا, انہوں نے انڈیا کے حساب سے کیا, جہاں پر ابھی بھی IPL کے اندر 200-200 بھی چیز ہوا, ان کے پلیئرز وہاں پر کھیلتے ہوئے ہیں. پاکستان کی بات کریں, جو پاکستان کے وقت گروپ کے اندر ٹیمز ہیں, سوائے انڈیا کو, اگر آپ تھوڑا سا انڈیا کو بھی نکالیں تو ان کا بیلنس اسکواڈ آپ کو نظر آتا ہے. پاور ہٹنگ اوپر سے شروع ہوتی ہے, مڈل آرڈر کے اندر آپ دیکھیں بیلنس آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ آپ نے زیادہ میچز سری لنکا کے اندر جا کے پورے گروپ نے آلموسٹ میچز سری لنکا آسٹریلیا کی بھی انیشل سری لنکا میں ہی ہے, ان کے گروپ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے میچز یہاں پر ہی کھیل جانے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, ٹاپ 5 پلیئرز کی بات کر لیں اس وقت, آپ ٹاپ 5 پلیئرز کے اندر اگر آپ ایک بندے کو اٹھائیں جو کہ آپ کہیں کہ کسی بھی بال پہ اٹھا کے چھکا مار سکتا ہے, تو شاید میں پک کر سکتا ہوں فخر زمان کو. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایز سچ پلیئر آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, صاحبزادہ فرحان نے آپ کے لیے پرفارم ایشیا کپ کے اندر کیا ہے, یا سائم ایوب نے کیا, لیکن وہ پلیئرز ہیں تھوڑا سا آپ کو مومنٹم ان کو چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا بگ گو کے لیے. فخر زمان ایک آپ کا پلیئر ہے جو کہ آپ کو 1 گو کے ساتھ آپ کو وہ اپروچ دے سکتا ہے, کیونکہ اس نے فلکچویٹ بھی جتنا کیا ہے, جس پوزیشن پہ بھی گیا اس نے آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں باؤنڈری کلیئر آپ کو کر کے دی ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا, جو ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے, ایک مائنڈ سیٹ وہ بھی بنا تھا تھوڑے سے پہلے, چاہے ہمیں کوئی بھی تھا, ہم نے بات کی اسٹرائک ریٹ والی. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ, ٹھیک ہے چھکا مارنے کی ایبلٹی آپ کی ہونی چاہیے, کیونکہ مڈل آرڈر کے اندر ہی سارا کا سارا گیم آپ کی بنتی ہے. آپ کر لیں 8 اوور سے لے کے 15-16 اوور تک آپ نے گیم کا پورا ایک نقشہ بدلنا ہے کہ کیا آپ سکور پار سکور تک جاتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ ہوگا ان کنڈیشنز کے اندر جا کے آپ ان کنڈیشنز کو اڈاپٹ کر کے کیسے کھیلتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک ایشو ضرور ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ رہا ہے کہ جب اننگز آپ کی اچھی سٹارٹ ہوتی ہے, اگر آپ کا پلیئر ایک بھی آؤٹ ہوتا ہے سیٹ بیٹسمین, تو آپ کی بیٹنگ لائن اپ ایک دم کرمبل کرتی ہے, اس کو مومنٹم کو کیری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس مومنٹم کو جو ٹاپ 5 بیٹسمین ہے وہ کیسے کلیئر کرتے ہیں, کس طریقے سے اس کو اپروچ لے کے چلتے ہیں. ویرس
اگر آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں, آپ نے فہیم آپ کے پاس موجود ہیں, نواز آپ کے پاس موجود ہیں, مجھے نہیں پتا کہ دونوں کو آپ کھلاتے ہیں, صرف نواز کے ساتھ آپ کیری آن کرتے ہو. نواز کی بھی جو ہٹنگ ایبیلٹی ہے اس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن اویس یہ دیکھیں بڑا مشکل سوال ہے, آئی انڈرسٹینڈ آپ کے لیے خاص طور پر بڑا ٹچی سبجیکٹ ہو جاتا ہے شاداب کو ٹیم میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے, اور میں ایڈجسٹمنٹ ہی کہوں گا. آئی ڈونٹ مائنڈ ہم ایز اے پلیئر, آئی تھنک ہی از اے فینٹاسٹک یوٹیلیٹی پلیئر. ایسا پلیئر آپ کو فیلڈنگ, بیٹنگ, بولنگ کہیں پہ بھی میچ جتا کے دے سکتا ہے, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. آپ ابرار کی بات کریں, وہ پاکستان کے لیے پچھلے ایک سال میں وائٹ بال میں بیسٹ اسپنر رہے ہیں. محمد نواز از ان دا فارم آف ہز لائف. عثمان طارق کی آپ خود بات کر رہے ہیں کہ اگر تو ان کو اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں ہوتے ہیں اور وہ کھیل جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹرمپ کارڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو سچویشن ہے وہ شاید یہی پرمٹ کرے گی کہ آپ, اور بہت زیادہ کیونکہ کانفیڈنس سائم ایوب کے ساتھ رہا ہے کہ ایز اے یوٹیلیٹی بولر وہ بھی بول کرا لیں, تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ ابرار اور نواز کو ایٹ لیسٹ دونوں کو اکٹھے کھیلتے ہوئے دیکھ لیں. یا اگر آپ ریالٹی کے اوپر آئیں تو جو آپ نے بات کی اس کو میں پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ ایک انسان نے اگر وہ 1 سال یا 2 سال کا جو سرکٹ وہ پاکستان ٹیم کے اندر رہا ہے, چاہے بینچ پہ بیٹھا ہو چاہے پلینگ 11 اسکواڈ کے اندر رہا ہو, اس کا قصور کیا ہے؟ جو باہر سے ہم لڑکا ایک دم اٹھا کے باہر سے لے کے آتے ہیں نا سیٹ اپ سے. ڈومیسٹک اتنی زیادہ نہیں کھیلی, پاکستان کا بہت لمبا ایک گیپ تھا. آسٹریلیا بگ بیش سے پہلے پتہ آپ کو وہ دن آ رہے تھے, آئی ڈونٹ نو کتنے 500-600 پلس ڈیز تھے کچھ, ان کا جو گیپ تھا بیچ کے اندر میچ کمپیٹیو کرکٹ کھیلنے سے پہلے, وہ بہت بڑا ایک گیپ آ رہا تھا. آئی نو ہی از اے میچ ونر, مین آف دا میچز بھی زیادہ ہیں, پرفارم بھی کیا بگ بیش کے اندر, لیکن کنڈیشنز ڈفرنٹ تھی ایز کمپیئر ٹو سری لنکا. میں سب سے زیادہ میں نے سفیان مقیم کی بات کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ اس کا قصور کیا ہے. جب ایک لڑکے جب بھی اس کو آپ نے ٹیم سے باہر نکالا, جا کے اس نے جا کے انڈر 20 پاکستان شائنز کے لیے بھی پرفارم کیا, پاکستان جا کے لیگ کھیلی, اس نے پرفارم کر کے آپ کو دیا, اکانومی ریٹ بھی اپنا مینٹین کر کے دیا. چاہے آپ بنگلہ دیش کے اندر جا کے بات کر لیں یا آپ پاکستان جو 23 کھیلا تھا اس کے اندر آپ بات کر لیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو 5ویں پوزیشن ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس پوزیشن پہ پہلے عرفان خان نیازی کو آپ ٹرائی کرتے رہے, اس سے پہلے طیب طاہر کو آپ ٹرائی کرتے رہے. آپ نے ان کو کنسسٹنٹ چانسز کتنے دیے؟ طیب طاہر آج بھی مجھے یاد ہے, آپ شاید آپ بھی بلکہ خود دیکھتے رہے, ڈومیسٹک میچز کے اندر کوئی بھی اسپنر اس کو گین کرواتے ہوئے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا اسپن کے خلاف فٹ ورک یوز کرتا ہے. آپ نے اس کو فلکچویٹ بہت کیا ہے, کبھی کھلایا کبھی نہیں کھلایا, اندر رکھا پھر ٹیم سے باہر کیا آپ نے. وہ ڈسٹربنس تو آپ نے پیدا کی نا. جیسے وکٹ کیپر کی ہم بات کرتے ہیں, ناٹ اگینسٹ عثمان خان, ناٹ اگینسٹ خواجہ نافع, تگڑے لڑکے ہیں. مسئلہ میرا کیا ہے کہ یار آپ نے آج کیوں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ رضوان کے بعد آپ نے آلٹرنیٹ نہیں بنایا. اچھا, بگ بیش کا کیونکہ حوالہ دے ہی رہے ہیں, اگر آپ بگ بیش میں اس وقت لوئسٹ اسٹرائک ریٹس دیکھ لیں تو رضوان پہلے نمبر پر آتے ہیں, بابر کہیں تیسرے پر موجود ہیں. اب آپ شاید وہ ڈیبیٹ اسٹرائک ریٹس کی سری لنکا کے اندر ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نہ آئے ٹاپ آرڈر کے اندر, اینڈ بابر از ڈیفینیٹلی پلینگ ان دا ٹاپ آرڈر, لیکن وہ جو جس باٹم ہاف کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہاں پر بڑا ضروری ہو جاتا ہے. وہاں پر وہ پھر حوالہ آصف علی ٹائپ کسی پلیئر کا آئے گا کہ جب آپ کو آصف کے ساتھ آپ نے 12 گیندوں پر 30 چاہیے تو آپ کس کو کہیں گے کہ یار یہ مجھے بنا کے دے سکتا. مسئلہ ہے نا آصف کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے, آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی تھی. آصف سے جب بھی بات ہوئی, آصف بھائی کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں پنچ ہٹر کی حیثیت سے ٹیم میں ہوں یا میں فنشر کی حیثیت سے ٹیم میں ہوں. جتنی اس نے اننگز کھیلی, چاہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہو چاہے افغانستان کے خلاف میچ ہو, وہ ریکوائرڈ تھی. اس نے آپ کو میچ ختم کر کے دیا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ میچ تھا, وہ آپ کو جتوا کے دیا. اس پوزیشن کی میں بات پھر کرتا ہوں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جس نے نیچے ٹیل کو بھی لے کے چلنا ہے, مڈل کو بھی لے کے چلنا ہے. آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے پنچ ہٹر وہاں پر. عرفان خان نیازی مجھے ایک اچھا آپشن لگتا تھا کہ اس پوزیشن کے اوپر آپ کے پاس سوٹیبل تھا. عبدالصمد آپ کے پاس اچھا ایک آپشن موجود تھا, لیکن سمد کی بات کریں اس نے کمپیٹیو کرکٹ کتنی کھیلی ہے سرسے کے اندر, نہیں کھیلی. اچھا, میں ایک اور پلیئر جس کا آپ ذکر پاکستان کر ہی نہیں رہا, وہ جن کے پاس 6 سٹنگ ابیلٹی ہے اینڈ ہی کین بول ایز ویل ایز عباس آفریدی, بڑے زبردست آل راؤنڈر ہو سکتے ہیں پاکستان. احمد دانیال ویری گڈ پلیئر. یار احمد دانیال کی بات کریں تو میرے لیے تب تھا کہ جب انڈر 23 کے میچ کے اندر ایک بندہ جا کے 21-22 کیے تھے اس نے شاید آخری اوور کے اندر, اس کا کانفیڈنس چیک کرو. 21-22 جب آپ ان میچز کے اندر کرتے ہو تو آپ جب پلیئر سے بات کرتے ہو نا اس کو کرامپ پریشر کے پڑتے ہیں. اس کرامپ کے اندر باوجود جا کے جس طریقے سے لڑ رہا ہے ایک کیپٹن کے ساتھ, مجھے اوور کروانے دو, دیٹ شوز کہ کانفیڈنٹ کتنا تھا. اس سے کرکٹ بہت کھیلی ہے. میں نے وہی کہا نا, لڑکے سرکٹ کے ہیں. آپ خواجہ نافع کو لے کے جا رہے ہو, اپنی جگہ ہے. اگر آپ کرنا ہی چاہتے تھے کہ لڑکوں کو ساتھ رکھتے تو یہ آپ کے پاس چوائسز تھی نا پڑی ہوئی. آپ کے پاس شاہین نہیں ہے تو آپ کے پاس احمد دانیال بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ میرا یہ ہے کہ لیٹس بی کلیئر, اف شاہین از ناٹ 100% فٹ, آپ زیادتی پاکستان کے ساتھ بھی کرو گے, اس کے ساتھ بھی کرو گے, لائبلٹی لے کے آپ ساتھ چلے جاؤ.
ٹھیک ہے کپتان اپنی جگہ ہے, بریو ڈیسیشن لینا تو آپ کو ابھی ہی لینا ہے. لیکن تمام تر ایکشن جب ہوگا پاکستان بامقابلہ سری لنکا تو آئی تھنک ہمیں بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس حکمت عملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے. آل دو کمپلیٹ آئیڈیا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اسکواڈ اب تک پبلک نہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے. آل دوز پروویژنل اسکواڈ آئی سی سی کو بھجوایا جا چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم نے یہ بھی اپڈیٹ کیا کہ پاکستان نے انڈر 19 میں بھی کامیابی حاصل کی اور بڑی زبردست ایک ٹرائی سیریز جیتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے. وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہوں گے اور آئی تھنک کمبینیشن بھی بڑا زبردست ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اب تک اپنے فیصلے پر قائم ہے. آج ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے ضرور ریلیز کی جس میں بتایا گیا کہ آئی سی سی کے ساتھ کورسپونڈنس آئی ہے اور کہا گیا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہیز ریسیوڈ اے رسپانس فرام دی آئی سی سی regarding the board's expressed concern over safety and security of their players in the ICC T20 World Cup, جس پہ آئی سی سی نے ایک بار پھر یہ یقین دہانی کرائی کہ they are committed to ensuring full and uninterrupted participation of the Bangladesh team in the tournament. ICC has also conveyed its willingness to work closely with the Bangladesh Cricket Board. موئی شاہ صاحب, یہ سٹیٹمنٹ آئی تھنک اشارہ ضرور کرتی ہے کہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو چکی ہے لیکن اب تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور بیک ڈراپ کے انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. شروع اس طرح کر دیا کہ جی کھیلے گا تو کھیلے گا, نہیں کھیلے گا تو ورلڈ کپ سے باہر ہوگا. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا نا, اور اگر کوئی کنٹری کنسرن شو کر دے پھر اس کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی جو اس کے کنسرنز ہیں ان پہ ڈسکشن کرنی پڑتی ہے, ان کو دور کرنا پڑتا ہے, یا اگر وہ جینون ہے تو پھر آپ کو جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح ایکٹ کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے کنسرن جینون ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور ان کو مطلب ہے جتنا آپ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہو وہ آئی سی سی کو کرنا چاہیے. اور یہ کوئی انڈیا سے جو سٹوری ایک صبح چلی تھی اور شام کو چلی تھی کہ جی یہ نہیں ہے, یہ انکار کر دیا پریشر ٹیکٹسز ہیں جو ہمیشہ انڈین میڈیا کرتا ہے. اور یہ انڈین میڈیا کی میرا خیال ہے ہر کچھ کسی اس میں دیکھیں جھوٹ موٹ کی خبریں, ارد گرد کی خبریں جو مطلب ہے کہیں جن کا بحث ہی نہیں ہے وہ چلانا اور پریشر ڈالنے کی کوشش کرنا, یہ وہ کام کرتے ہیں. میرا خیال ابھی تک نہیں ہے. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے احمد کہ جو کرکٹنگ بورڈ ہے آئی سی سی کے ممبر کنٹریز ہیں ان کو بھی اپنا رول تھوڑا پلے کرنا پڑے گا. جس طرح پاکستان ہے, جس طرح انگلینڈ ہے, جس طرح آسٹریلیا ہے, ایون سری لنکا, آئی تھنک ایون سری لنکا جس طرح, اگر سری لنکا اتنے میچز کرا سکتا ہے تو وائی ناٹ کہ ان کا بھی بنگلہ دیش کا بھی وہاں پہ میچز ہو جائیں. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کم از کم ایک آپ اتنا بڑا میگا ایونٹ ہو رہا ہے وہ سموتھلی تو کنڈکٹ ہو نا. مطلب ہے کہ اب تو کنسرن رہیں گے انڈیا کے لیے, پاکستان کو بھی کنسرن رہے گا, بنگلہ دیش کو بھی کنسرن رہے گا, اور وہ دن دور نہیں ہے میرا خیال ہے سری لنکا اور افغانستان کو بھی کنسرن ہو جائے. تو جو سیاست خاص کر انڈین کرکٹ بورڈ نے, میں یہ کہوں گا کہ بی سی سی آئی نے, آئی سی سی نے شروع کرائی ہے اور آئی سی سی نے انڈین کرکٹ بورڈ کی بحث پہ یہ سارا شروع کرائی ہے, وہ بڑا لمبا جائے گی, یہ رکنے والی اب نہیں ہے. تو یہ جو بھی کنسرن ہے جینون کنسرن ہے, اور بیٹھ کے اور ان کو ٹائم لے کے ان کو سالو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کل آئی سی سی کا کل بات آ جاتی ہے کہ جی کل کوئی پریس ریلیز آ جاتی ہے یا جو آتی ہے. سب کرکٹنگ بورڈ سے مشاورت ہونی چاہیے, ان کی ان پٹ لینی چاہیے, اور پھر بنگلہ دیش کے کنسرن کو جو کر سکتے ہیں. اور جو خبریں جس طرح آپ نے بتائی ہے اور بالکل جنون آپ نے کہا ہے کہ کوئی بنگلہ دیش سے جس طرح آپ کی بات ہوئی, تو وہ بڑے مطلب ہے اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں اور وہ بڑے سالڈ ہے اپنی اس ڈیمانڈ میں کہ آپ جو ہے ہمارے میچز جو ہیں وہ سری لنکا شفٹ. اچھا, میں نے ان سے بڑا کیٹیگوریکلی پوچھا, میں نے کہا لیٹس سپوز کہ یہ کیونکہ کل تک سٹیل میٹ تھا, کمیونیکیشن تو آج اسٹیبلش ہوئی, تو میں نے کہا اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم موو کریں گے میچز, انہوں نے کہا ہماری سپورٹس منسٹری نے بڑا کلیئر کر دیا, ہماری انٹرم گورنمنٹ نے, کہ ہم نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ. اگر دیکھیں بڑا ہی زیادہ جو خاص کر انڈین ٹیررزم کا ایک اینگل ہے وہ, اور جو بنگلہ دیش میں کیا جا رہا ہے, جو کیا ہے انہوں نے لاسٹ 2 ویکس میں, اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہر پلیئر کو اپنی سیفٹی کے لیے اور ہر بورڈ کو حق ہے, بالکل بورڈ کو حق ہے. جس طرح اب انڈیا کچھ نہ ہوتے ہوئے انڈیا نے پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار کر دیا, تو اوروں کو حق نہیں ہے پھر جس طرح آپ نے شروع کیا اب اس کو اس طرح ڈیل کریں نا, اور ڈیل کر کے ان کو ٹائم دیں, اور ان کو آپ یہ کم از کم اتنی اجازت دیں کہ وہ سری لنکا میں اپنے میچ کھیلیں. بالکل. سلامیر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی لائک یور فائنل کامنٹس, کیونکہ آئی تھنک یہ کرکٹ کے لیے بڑی مایوسی ہوتی ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سارے کی شروعات جو ہے وہ بھارت نے خود کی ہے. ہاتھ نہ ملانا ہو, ٹرافی نہ لینا ہو,
یہ تمام جو ایک انتشار پسند سیاست وہاں پر نظر آتی تھی اس کو یہ کرکٹ میں لے کر آئے. اب وہ بات یہاں تک پہنچ گئی اور جس طرح موئی شاہ صاحب نے کہا پھر ایوری بورڈ از کنسرن فار دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دیئر پلیئرز. دیکھیں ٹینشنز تو کافی زیادہ اب آ رہی ہیں, پولیٹیکل ٹینشنز جو ہیں وہ اب کرکٹ میں بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ کی جو میٹنگ بنگلہ دیش میں ہونی تھی وہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ نہیں ہوگی, ہم نہیں آئیں گے. پھر فائنلی انڈیا نے زوم پہ لی یا کچھ لوگ آ گئے یا نہیں آئے, وہ وہاں پر ایک سٹینڈ لیا گیا ایشیا کپ میں کہ نہیں میٹنگ تو جو اجلاس ہوگا وہ وہیں ہوگا. اس کے بعد بیچ میں تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوا. پھر ابھی اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی لڑکیوں کی غالباً جو سیریز تھی انڈیا کے ساتھ پہلے وہ کینسل ہوئی, انڈیا نے وہ سیریز کینسل کر کے اس کی جگہ سری لنکا سے کھیلا لڑکیوں کی. تو وہاں پر بھی ایک ٹینشن آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آئی کہ ایک پوری سیریز ہی کینسل کر دی گئی. اس کے بعد اگر اب آپ دیکھیں تو بی پی ایل میں بہت سے انڈین براڈ کاسٹرز نے جانا تھا جو آخری ٹائم پر نہیں جا سکے اسی وجہ سے, اس ساری ٹینشن کی وجہ سے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس سے پلیئرس کا بھی نقصان ہے, براڈ کاسٹرز کا بھی نقصان ہے, اور گیم میں ان نیسیسری پولیٹیکل انوالومنٹ شروع ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ایشیا میں آپ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ اتنے آسان سے کر بھی نہیں سکتے, پولیٹیکل انفلوئنس اور سپورٹ کو, خاص طور پہ کرکٹ کو جہاں پر سارے آئی بولز ہیں. تو آئی ہوپ کہ آئی سی سی سے اس طرح کی اسٹرانگ سٹانس آئے جہاں پر ان چیزوں کا ایک لانگ ٹرم سولوشن کیا جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ سارے بورڈ اسی طرح کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہائیبرڈ ماڈل پہلی دفعہ اپروو ہوا تھا ایشیا کپ کا, جب پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا اور سری لنکا چلا گیا تھا, تو وہاں پر بالکل اینڈ ٹائم تک انڈیا نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. اس کے بعد اب ریسنٹلی ہوا چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے, لیکن ہماری طرف سے پازیٹیو یہ چیز تھی کہ بہت پہلے وہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا کہ ہمیں نیوٹرل وینیو چاہیے. اب جس جگہ پر آ کے بنگلہ دیش کا یہ سٹانس آ رہا ہے تو آئی سی سی کے لیے اور بھی بہت ہی ٹف کنڈیشنز یہاں پر پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا 20 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ہے. سب کے میچز کو ریسکیڈول کرنا ایک مطلب آرگنائزیشن نائٹ میئر ہوگا اگر اس وقت آپ کریں. تو آئی تھنک اس کا کوئی بیچ کا رستہ ان کو نکالنا پڑے گا. بنگلہ دیش کو بھی اس ٹائم پر یہ نہیں کر پائیں گے بیکاز اس کے بعد آپ کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں, فائنز لگتے ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہوگا بنگلہ دیش کے لیے. بٹ انفارچونیٹ ضرور ہے کہ ایک ہی کنٹری سے اب وہ ایشوز آنے شروع ہو گئے ہیں ساری کنٹریز کے ساتھ. تو آئی ہوپ کہ انڈیا میں بھی بہت سینسیبل لوگ ہیں, بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اچھی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے, تو اس کو کرنا چاہیے تاکہ ہم سپورٹس میں ان چیزوں سے ہمیں نہ کانفلکٹ کو اتنا زیادہ دیکھنا پڑے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو ویری مچ آپ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.